بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج بہترین ٹیچر کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ نوید صاحب ہمارے اسکول کے ہر دل عزیز استاد ہیں۔ ایک دن وہ بتا رہے تھے کہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے والدین کے برابر ہوتے ہیں، شاگردوں کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، آج میں آپ کو دو عظیم اساتذہ کے واقعات سناؤں گا، توجہ سے سنیے۔ جب کمرے میں خاموشی چھا گئی تو نوید صاحب نے کہنا شروع کیا، جن لوگوں نے دریائے کنہار دیکھا ہے وہ جانتے ہیں یہ نہایت تیز رفتار طوفانی لہروں اور بکھرتی ہوئی موجوں والا دریا ہے، جسے دیکھنے سے خوف آتا ہے۔ 2 جون سن 2014 کو چمکتی دوپہر کو اس دریا کے کنارے ایثار و قربانی، فرض سے محبت اور انسان دوستی کی مثال قائم کی گئی۔ نصر اللہ شجیع ایک فرض شناس معلم تھے۔ ان کے والد بھی شعبہ تدریس سے منسلک تھے۔ نصر اللہ ابھی میٹرک میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نصر اللہ شجیع بھی شعبہ تدریس سے منسلک ہو گئے۔ شاگردوں سے محبت انہیں ورثے میں ملی۔ وہ کراچی کی ایک مشہور درسگاہ کے پرنسپل تھے۔ کراچی کے طالب علموں کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر کشش رکھتی ہے۔ نصر اللہ شجیع بھی اپنے اسکول کے ایک گروپ کو لے کر روانہ ہوئے۔ کچھ دیر لاہور میں ٹھہرے۔ کاغان سے پہلیز بالاکوٹ ایک اہم مقام ہے، گویا یہ وادی کاغان کا دروازہ ہے۔ سو انہوں نے وہاں قیام کیا۔ دریائے کنہار بالاکوٹ میں پہنچ کر طوفان بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے دریا کے کنارے تصویریں بنانا ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے۔ اکثر بچے کوشش کرتے ہیں کہ دریا کے کنارے کسی بڑے پتھر پر بیٹھ کر تصویر بنائیں۔ منتظمین اور اساتذہ کے لیے یہ مرحلہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ماں باپ تو بچوں کو اساتذہ کے بھروسے پر بھیجتے ہیں۔ نصر اللہ شجیع بچوں کے قریب ہی موجود تھے کہ اچانک ایک قیامت خیز لمحہ آ پہنچا۔ ایک طالب علم سفیان عاصم کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گیا۔ بچوں کے نگران پرنسپل نصر اللہ شجیع نے ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی اور بے خطر دریا میں کود گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تیرنا نہیں جانتے، یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا کسی کو تیرنا آتا ہے۔ انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال بھی نہ آیا، بس چھلانگ لگا دی۔ ہوائیں تھم گئیں، سانسیں رک گئیں، لیکن دریا کی طوفانی لہریں
ایک استاد اور شاگرد کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے۔ نہ جانے وہ کہاں گئے، شاید فرشتوں نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا، لیکن یہ داستان تاریخ کے اوراق پر زندہ رہے گی۔ نوید صاحب نے کہانی ختم کی تو کلاس میں ہر ایک کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر رک کر نوید صاحب نے دوسرا واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس واقعے سے پہلے گجرات کی ایک معلمہ جلتی وین میں پھنسے اپنے شاگردوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آگ میں بے خطر کود پڑی۔ حالانکہ وہ اپنی جان بچا چکی تھیں اور اپنے بھتیجوں کو بھی نکال چکی تھیں۔ شاگردوں سے بے لوث محبت کا جذبہ دل میں بیدار تھا۔ انہوں نے چند بچوں کی بھی جان بچا لی، لیکن خود کو شعلوں سے نہ بچا سکیں اور اپنی جان دے کر کئی شاگردوں کو بچا لیا۔